السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام شیس میاں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں. گڈ گڈ. دیکھیں آپ کو یاد ہو گیا نا، آپ کو دیکھ کے کتنے بچوں نے یاد کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی پوچھے حال کیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ہم ان کو سلام کریں. بالکل، بہت اچھی بات ہے، آج آپ نے یاد دلایا. جتنے پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی اور بڑوں کو بھی السلام علیکم. جی اسٹوری آج آپ مجھے کون سی سنائیں گے؟ اچھا، آپ کو اسٹوری سناتے ہیں. اللہ کے ایک پروفٹ کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. میں نے سنا ہوا ہے ان کا. آپ نے ان کی مجھے ایک اسٹوری بھی سنائی تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ فیرو والی. ہاں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ایک اور ہیں ان کو بھی پروفٹ کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. یہ خضر کا مطلب گرین ہوتا ہے، تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ گرینری آ جاتی ہے، وہاں گرین ہو جاتا ہے. واو. اللہ نے ان کو یہ میریکل دیا ہے. گراس آ جاتی ہے؟ ہاں جی. جیسے اگر روڈز پہ وہ آئیں، بیٹھیں گے جہاں بیٹھیں گے وہاں گرینری آ جائے گی. یا اگر کسی گھر کے اندر ہوئیں پھر وہ گرینری آ جائے گھر. وہ ہر جگہ اس طرح جاتے نہیں ہیں نا. او اچھا. یہ حضرت خضر علیہ السلام پانی پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. پانی میں فلوٹ کر کے؟ نہیں، ہم جس طرح وہ جہاں نماز بچھاتے ہیں نا فلور پہ، وہ پانی پہ بچھا لیتے ہیں. تو وہ فلوٹ کیسے ہوتا تھا؟ وہ ان کے لیے تو ایسا ہو جاتا تھا جیسے فلور ہے. وہ سینک نہیں ہوتی تھی جائے نہیں، نماز؟ آپ کو میں نے اور اپنے پیارے بچوں کو یہی تو بتانا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو اتنی پاور دے دیتا ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. ایکسٹرا آرڈینری؟ جی، ان کے اندر سپر ہیومن کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسی کوئی ہم شیٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ کیسے آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر پانی کے اوپر کھڑے کیسے ہوں گے؟ وہ تو بن چکی ہیں پانی کے اوپر کھڑے ہونے والی شوز، لیکن آپ پانی کے اوپر بیسکلی کھڑے نہیں ہوتے، اس کے نیچے سے ہوا آتی ہے اور پھر وہ آپ کو تھوڑا سا فلوٹ کرتا ہے. وہ کرتا ہے، لیکن اوپن اوشین میں آپ کوئی بھی جوتا پہن کے پانی کے اوپر کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا. آئی مین لائک وہ جو میں نے آپ کو چیز بنائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر تو جی ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی اس کے لیے. تو یہ جو حضرت خضر تھے نا، ابھی بھی ہیں وہ. مجھے ہی ملنا ہے. جی، آپ ان کے لیے اچھے کام کریں، وہ مل لیں گے آپ کو. کیسے وہ ملیں گے؟ بچوں سے ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں. وہ کہاں وہ رہتے اوپن اسکائی میں، اوپن اسپیس میں کہیں بھی ہوتے ہیں. ہیں؟ تو وہ اللہ نے ان کو ایک اسپیشل نالج دی تھی. کس چیز کی؟ اس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی. وہ بکس میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اندر اتنی وزڈم آ جاتی ہے، اتنی فہم، اتنی سمجھ کہ کوئی اور دوسرا عالم اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کا سینہ کھول دے اللہ، جس کو نالج دے یہ دے. بکس میں نہیں ہوتی تو گوگل میں ہوتی ہے؟ نہیں، گوگل تو سرچ انجن ہے. جو کچھ بکس میں ہے وہ گوگل نے اپنے اندر ایبزارب کر لیا ہے. مطلب انہوں نے کاپی کیا ہے، مجھے لگا اس کو خود پتا ہوگا. نہیں جی، خود نہیں پتا. اس کو تو ایک بات پوچھے وہ 10 ٹائم جواب دیتا ہے. کبھی کبھی وہ جو گوگل اسسٹنٹ، وہ جو سیری ہے وہ اتنا اسٹوپڈ ہے، وہ آنسر نہیں بولتا، وہ بولتا ہے مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہوا، پتہ نہیں. لیکن گوگل اسسٹنٹ بیٹر ہے. لیکن ہم سب کچھ گوگل پہ تو نہیں ڈیپینڈ کر سکتے نا. بکس پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی فیک الارم بھی ہو جاتا ہے گوگل پہ. وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ؟ ہاں، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کا آنسر اوتھینٹک ہے یا نہیں، پھر اس کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. میں نے بہت سنا ہے فیک. جی. تو حضرت خضر علیہ السلام کو ایک اللہ نے اسپیشل نالج دی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ملنے، خضر علیہ السلام کو ملنے اور ان سے وہ نالج سیکھنے کے لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنا ایک کمپینین، ایک ساتھی لے لیا. ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون.
وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نام تھا ان کا یوشع. تو وہ کیا تھے ان کے؟ وہ ان کے ساتھی تھے, حضرت موسیٰ کے فرینڈ تھے. صحابی مطلب صحابی بھی تھے, فرینڈ بھی تھے. friend. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ساتھ لے لیا. اب ٹریول کر کے جانا تھا جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں, 2 اوشین, 2 ریور. میں نے سنا ہوا ہے یہ اٹلانٹک کا اوشین ہوتا ہے, ایک سائڈ گرین ہوتا ہے, ایک سائڈ تھوڑا سا بلو ہوتا ہے. جی, یہ اللہ کا بہت بڑا سائن ہے. دونوں کے پانی ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے. میں نے یہ سنا ہوا ہے لیکن ہمیں ریزن نہیں پتا مجھے. ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن سٹی میں کیپ پوائنٹ, وہاں پہ بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں. یہ 2 دریا, 2 سمندر ملتے ہیں, اٹلانٹک اوشین اینڈ انڈین اوشین جوائنٹ ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا سائن ہے. کس چیز کا؟ یہ بتانے کا کہ اللہ تعالی اتنا پاورفل ہے, 2 بڑے بڑے پانی مکس نہیں ہونے دیتا. تو وہ جگہ سائن تھی کہ جہاں پر 2 دریا ملیں گے نا, وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. تو حضرت یوشع بن نون نے ایک بڑی سی فش لی اور اس کو انہوں نے فرائی کر لیا. مجھے لگا اس کو پیک رکھا ہوا. اور اس کو پیک کر کے رکھ لیا کھانے کے لیے. یعنی مچھلی سمندر سے نکال کے فرائی کر لی اور پیک کر لی. چلے, راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے, لیٹ کے یعنی ریسٹ کرنے کے لیے. اتنے میں وہ مچھلی جو فرائی ہو چکی تھی وہ زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کے نا پانی میں چلی گئی. تو اتنی دیر بغیر سانس کے بغیر فرائی, اتنی گرمی سے کیسے زندہ؟ مچھلی جب فرائی ہو جائے تو زندہ نہیں ہو سکتی ہے نا, لیکن وہ زندہ ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ یہی تو اسٹوری آپ کو سنانی تھی شیز کو اور سارے بچوں کو. تو آپ مجھے ریزن تو بتائیں. بتاؤں گا نا, آپ کا انٹرسٹ میں اور زیادہ آپ کا کیوریوسٹی اور بڑھا رہا ہوں. کیوریوسٹی ڈور. تو اب آپ کو یہ شوق ہو گیا جاننے کا کہ وہ کیسے زندہ ہو گئی. تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا, اللہ کے فرینڈ, ان کی جو پلیسز ہوتی ہیں نا وہ بہت بلیسنگز والی ہوتی ہے. اتنی بلیسنگز والی ہوتی ہیں کہ مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے. کہ وہ مردہ مچھلی تھی, ڈیڈ تھی, زندہ ہو گئی. تو اللہ والوں کے پاس جائیں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے فرینڈ ہیں؟ آپ کے اندر بہت اچھی کوالٹیز آ جاتی ہیں, آپ بہت اچھے ایٹیکیٹس, مینرز والے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو اتنی ڈھیر ساری چیزیں پتہ ہیں. نہیں, صرف پتہ ہونا نہیں, لوگوں سے بیہیویئر بہت اچھا ہو جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ بہت ہی کام اینڈ سافٹ ہوتا ہے, اینڈ سویٹ ہوتا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. یہ سائن ہے کہ اللہ کے فرینڈ ہیں. ایسے بنیں گے آپ. سب بچوں کو بھی کہیں نا آپ بھی اللہ کا فرینڈ بنے, پھر آپ کی اللہ تعالیٰ وش کم ٹرو کریں گے. جی, کتنا اچھا میسج دیا آپ سب کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے, وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. اس کو درد ہو رہا تھا؟ مچھلی سے میں پوچھوں گا کہ آپ کو درد ہو رہا ہے یا نہیں. آپ کو درد ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہو رہا تھا؟ آپ اس سے بات کیجئے نا, آپ کو بتائے گی, پھر مجھے بتا دیجئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر نا آگے چل پڑے, اپنا ٹریول کنٹینیو. کچھ دور جا کے انہوں نے اپنے وہ جو ساتھی تھے, ان کے جو کمپینین تھے, اس کو کہا وہ مچھلی کہاں ہے, لاؤ ہم کھائیں. تو انہوں نے کہا جہاں آپ سو گئے تھے نا وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی. میں بھول گیا تھا, آپ کو بتانا بھول گیا تھا. تو انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی اللہ والے سے ملنے کی, ہم نے اسی جگہ تو جانا تھا. تو وہ پھر واپس آئے. اور وہ نظر آئی وہ فش؟ نہیں, وہ تو ایک سائن تھا نا, ان کو پراپر پلیس پر معلوم ہو گئی کہ کہاں پر اللہ کے فرینڈ سے ملاقات ہوگی. ان کو وہ جگہ مل گئی, وہ وہاں آئے. تو حضرت خضر علیہ السلام پانی پر نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کی ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت
خضر علیہ السلام کی. ایسا ہوا ہے کہ ڈھیر سارے پروفٹس ایک جگہ پہ ملے ہوں؟ جی مجھے اس کا بھی بتانا آپ بعد میں. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. جتنے بھی پروفٹ ہیں سب ایک جگہ ٹوگیدر ہوئے تھے, وہ بھی بتاؤں گا. سارے کے سارے حضرت ابراہیم بھی جی سارے آئے تھے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا جو آپ کے پاس اسپیشل نالج ہے نا, میں نے وہ سیکھنی ہے. آئی وانٹ ٹو لرن. تو حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت پیشنس کی ضرورت ہے, صبر ہونا چاہیے. آپ کے اندر برداشت نہیں ہوگی تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا ایک بات آپ کو سمجھا دوں, میرے ناظرین بھی سن لیں, چونکہ شیش میاں شریعت اور تکوین, تشریعی اور تکوینی بات نہیں جانتے, میں آسان کروں. ایک ہوتے ہیں ظاہر ہونے والے احکام اور ایک ہوتے ہیں باطنی ہیڈن, جو ہم دیکھ تو لیتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن اس کی وجہ نہیں معلوم ہوتی, کیسے ہو گیا وہ نہیں معلوم ہوتی. اس کا تعلق تکوین سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے راز ہیں, ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو جو اللہ کے سیکرٹس ہوتے ہیں نا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے بول دیا کہ آپ کو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے اور مجھ سے کوشچن نہیں کیجیے گا, جو بھی ہوگا نا میں خود بتا دوں گا بعد میں پوچھنا نہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا. کیوں کہ تم جلدی پوچھو گے, مجھے وہ کام کرنا ہے, تو جب میں آرام سے ہوں گا تم کو خود سمجھا دوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. میں تو آپ سے بہت کچھ پوچھتا ہوں. ٹیچر کو بہت ہی زیادہ پیشنٹ ہونا چاہیے, یعنی برداشت والا. اگر ٹیچر غصے والا ہوگا تو بچے سیکھ نہیں سکتے. تو آپ بھی برداشت کریں, کیونکہ آپ بھی تو مجھے اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں ڈھیر سارا. تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ تنگ نہیں ہوتے؟ اگر میں تنگ ہوں گا تو پھر سکھاؤں گا کیسے؟ اور اگر میں غصہ ہوں آپ مجھے کیسے سکھائیں گے؟ میں آپ کو پیار سے سمجھاؤں گا پہلے, جب نہیں ہوا تو پھر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا, پھر آپ مجھ کو راضی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا, حضرت موسیٰ نے جب ان سے پرومس کر لیا کہ میں آپ کو اریٹیٹ نہیں کروں گا اور صبر کروں گا, تو ساتھ چلے. ایک بوٹ میں بیٹھ گئے, لانچ میں, کشتی میں, شپ کہتے ہیں نا آپ اس جی. وہ جو شپ جن کی تھی نا, انہوں نے ان کو اچھا آدمی دیکھ کے, نیک آدمی سے, ان کرایہ بھی نہیں لیا. وہ تو بہت اچھا انسان ہوتا ہوگا جی, جو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم تو بڑے لوگوں کو جگہ بھی نہیں دیتے, رسپیکٹ بھی نہیں کرتے, تو ہم کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا. اور جو اللہ کے فرینڈ ہوں ان کی تو بہت زیادہ کرنی چاہیے. حضرت خضر نے وہ جو بوٹ تھی نا, وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی, ووڈن, اس میں سے نا ایک تھوڑا سا تختہ جس کو بولتے ہیں, ایک پیس, ایک ووڈن پیس توڑ دیا. کیوں؟ ان کو تو فری کو بتایا تھا, پھر بھی توڑ دیا. ہاں یہی تو بات ہے. حضرت موسیٰ نے یہی آبجیکشن کر دیا, یہی کمپلین کر دی کہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا, ہم کو فری بٹھایا اور آپ نے ان کی بوٹ توڑ دی. تو حضرت خضر نے کہا میں نے تم کو بولا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, بی پیشنس, میں خود بتا دوں گا. تو حضرت موسیٰ نے سوری کی اور کہا ون مور چانس. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جب بوٹ سے اتر کے آگے اوپن ایریا میں جہاں ڈرائی تھی, وہ آئل لینڈ میں گئے. آئل لینڈ پہ لوگ تھے؟ جی. مجھے لگا اکیلے آئے. نہیں, وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ان کا کوئی بھی گیم ہوگا, جس طرح ہم مل کے کھیلتے ہیں نا, جیسے ہاکی ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, مل کے کھیلتے ہیں. تو وہ بہت سارے بچے اپنا کوئی گیم مل کے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ لیا اور اس کے یا نیک پہ دبایا تو وہ مر گیا. کیوں مارا؟ کوشچن تو ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے, وہ تو بچہ تھا, کھیل رہا تھا, آپ نے اس کو مار دیا. تو حضرت خضر نے پھر کہا میں نے تم کو کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے, صبر نہیں کر سکتے, میں خود تم کو بتا دیتا بعد میں. حضرت موسیٰ نے کہا ون مور چانس.
کتنے چانسز؟ ویسے حضرت خضر سے ہی کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ؟ میں ابھی آپ کو جب ریزلٹ بتاؤں گا تو آپ کو دونوں سمجھ آ جائیں گے. مجھے پیشنس نہیں ہے. دیکھا نا, یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہانی میں. اس کے بعد کیا ہوا, یہ ایک ایریا میں جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے لوگوں سے کہا ہم ہنگری ہیں, ہم کو بھوک لگی ہے, کھانا کھلا دو. لوگوں نے کھانا نہیں دیا. بیڈ, ریئلی سیڈ اینڈ بیڈ. تو کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا چاہیے نا. انہوں نے کھانا نہیں دیا. وہاں ایک وال تھی وہ ٹوٹ رہی تھی, باؤنڈری وال ٹوٹ رہی تھی. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کہا آؤ یہ وال جو ہے نا یہ ٹوٹ گئی ہے, اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے تو ہم کو کھانا نہیں کھلایا, ہم ان کی وال کیوں بنائیں؟ کیوں؟ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ہم ان کی وال کیوں بنائیں؟ انہوں نے یہ کہا. تو کیا میسج ملا کہ ہمیں بدلے میں کام نہیں کرنا ہے, نیکی کا کام تو شوق سے کیا جاتا ہے, خود سے کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ اور خضر نے وہ دیوار بنا دی. کتنے انسیڈنٹ ہوئے؟ 3. اب ان تینوں کا ریزلٹ سن لیں. فائنلی اسی طرح دیکھیں سب بچوں کو شوق ہو رہا ہوگا نا, پتہ چلے پھر کیا ہوا. وہ سوچ رہے ہوں گے کیوں مارا اس بچے کو. ہاں جی. تو وہ جو بوٹ کو توڑا تھا نا, اس کی ریزن یہ بتائی کہ اس ایریا میں جو کنگ تھا اس نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جتنی بھی بوٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے وہ سب کانفسکیٹ کر لو, یعنی گورنمنٹ اس کو لے لے گی, ضبط کر لے گی, بادشاہ کے قبضے میں آ جائیں گی. یعنی آپ کی چیز ہے, بادشاہ لے جائے گا آپ سے چھین کے. تو وہ جو بوٹ تھی وہ تھی یتیم بچوں کی, آرفن, ان کے پیرنٹس زندہ نہیں تھے. تو ان کو جو انکم ہوتی تھی نا وہ اسی بوٹ سے تھی. تو وہ نئی بوٹ تو بہت مہنگی ہوتی ہے نا, کاسٹلی ہوتی ہے. تو میں نے اس کا ایک پیس توڑا تاکہ وہ بادشاہ والے اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے, اس کو نہیں لیں گے. تو ایک ووڈن پیس لگانا تو ایزی ہے, پوری بوٹ بنانا تو بہت ایکسپینسو ہے نا. تو یہ جو بچے ہیں پور ہیں یہ ایک پیس لگا لیں گے تو ان کی بوٹ بچ جائے گی. تو مطلب صحیح کیا تھا حضرت خضر نے, کیوں ان کا فائدہ کیا نا. لیکن بچے کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں نا. اس لیے مارا تھا کہ اس بچے نے بہت خراب بننا تھا, فیرو کی طرح, اس سے بھی برا. اوکے پھر صحیح کیا. تو اللہ کا آرڈر تھا تو اس نے تباہی پھیلانی تھی, سب کو ڈسٹرائے کرنا تھا. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو مار دیا. تو دیکھنے میں تو بچہ مارا لیکن اچھا کیا نا. فیرو سے بھی برے والے کو مارا. ہاں جی, لیکن اچھا کیا نا. اچھا, تھرڈ جو وال بنائی تھی وہ کیوں کہ اس زمانے میں نا لوگوں کی جو ٹریجری ہوتی تھی نا, گولڈ اینڈ جو بھی ان کی منی ہوتی تھی, وہ زمین میں دفن کرتے تھے بچانے کے لیے کہ چوری نہیں ہو. تو وہ بھی 2 بچوں کی تھی جن کا باپ نیک تھا. ان کی جو ٹریجری تھی وہ زمین کے اندر تھی. اگر وہ دیوار پوری ٹوٹ جاتی تو لوگوں کو نظر آ جاتی وہ ٹریجری, لوگ لے جاتے. اچھا مجھے سمجھ آیا. تو انہوں نے دیوار بنا کے اس کو کور کر دیا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تب نکالیں گے. تو دیکھنے میں تو انہوں نے کھانا نہیں دیا, لیکن یہ کہ ان کی دیوار بنائی نیک باپ کی وجہ سے. اب آپ نے تینوں باتیں سنی, میسج کیا ملا مجھے آپ خود بتائیں, میں نہیں بتاؤں گا. کبھی کبھی اٹس ناٹ واٹ اٹ سیمز, تو پھر بھی بات ماننی چاہیے اور پیشنٹ رہنا چاہیے, اور ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اللہ والا بننا چاہیے. جی, اور کبھی کبھی جو ریئل میسج ہے نا شیس میاں, وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہوا, لیکن اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے, ہم کو سمجھ آئے یا نہیں آئے. میرے تمام ناظرین اور پیارے بچے جان لیں, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اللہ فرماتا ہے کبھی تمہیں کوئی چیز بہت نامناسب, ناپسندیدہ لگتی ہے, مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے.
اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض چیزیں تمہیں بہت پسند ہوتی ہیں مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یاد رکھیں، ہماری انٹینشن اچھی ہو، ہمارا کیریکٹر صحیح ہو، اور اللہ پر ہمارا فیتھ یہ بہت سالڈ ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اچھا اچھا ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، تھوڑا سا شیش میاں کے لیے ان کے لیول پہ کر کے سنایا۔ اس میں بہت سے راز ہیں، استاد کی قدر کیسے کرنی چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے کتنی برداشت ہونی چاہیے، سکھانے والے کو کتنا خوبی ہونی چاہیے اس میں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام میں شیش میاں کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ علامہ انکل، اللہ حافظ فرینڈس، اللہ حافظ۔